اپنے انداز سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تیسرے قسم کے انقلابات وہ ہیں جو اس دنیا میں قوموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جسے میں استبدال و استخلاف قومی کہا کرتا ہوں۔ سکسیشن آف نیشنز، ایک قوم آتی ہے، عروج پہ پہنچتی ہے، زوال آمادہ ہوتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، دوسرا نظام وجود میں آتا ہے، وہ نظام چند دنوں کے لیے چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود ہی زوال آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل تاریخ ہے انسانیت کی جو چلی جا رہی ہے۔ ان انقلابات کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، اور یہ ذکر بھی، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تاریخی اسلوب سے یہ چیزیں بیان کرتا چلا جائے۔ وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان کے لیے جو قرآن کو اپنے دور میں خود پڑھتے ہیں، جن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ہر دور کے انسان کے لیے یہ۔ اس لیے وہ باتیں بھی اس نے استعارات کے رنگ میں بیان کی ہیں۔ واقعات تو حقیقتی ہیں جیسے تاریخ کے انداز کے، اس سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے انداز میں بیان کیے ہیں۔ اور عربی زبان میں، جس میں یہ قرآن عظیم ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ استعارے و تشبیہات جو ہیں، ان کے متعلق عربوں کی زبان میں یہ تھا کہ ان کے مجازی معنی یوں لیے جاتے ہیں۔ ایک تو لفظ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، لفظ کے معنی لفظ ہوتا ہے، واٹر کے معنی پانی ہوتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی ان کو مجازی معنی کہتے ہیں۔ تو ان جو یہ واقعات آئے ہیں قرآن کے اندر، قوموں کی کے عروج و زوال سے جو متعلق حقائق آئے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی بخشتے ہیں، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، ان کے جب مجازی معنی لیے جاتے ہیں، اور وہ مجازی معنی عربوں کی زبان کے اندر موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو جی میں آئے ان کے معنی لے لیں، یہ بھی بات نہیں ہے، وہ موجود ہیں زبان کے اندر۔ ان کی روشنی میں جب وہ معنی جو ہیں متعین کیے جائیں تو قوموں کے عروج و زوال کے متعلق عجیب عجیب حقائق سامنے آتے ہیں، اور یہ ہے وہ حصہ قرآن کا جس کا بنیادی طور پر اولی ہم سے تعلق ہے۔ اب وہ جب قوموں کے متعلق ذکر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اقوام سابقہ کی وہ داستانیں بیان کرتا ہے، ایک اصول ہے اس کے ہاں کہ وہ نظام جس کی بنیادیں ان حقائق کے اوپر جو قرآن نے جو دی ہیں، وہ نظام درخشندہ، تابناک، سرسبز و شاداب نتائج پیدا کرتے ہیں انسانیت کے لیے۔ انسانیت اس میں جنت کی زندگی بسر کرتی۔ اب یہ اس دنیا کے اندر ایک انداز زیست ہے معاشرے کا جسے وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک جنت وہ بھی ہے جو آخرت میں جا کے آنے والی ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، وہ تمثیلی انداز ہے قرآن کا، لیکن یہ جنت جو ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے کہ فلاں معاشرے میں تم دیکھو وہ حقائق پر مبنی تھا، صداقتوں پر مبنی تھا، تو اس نے یہ نتائج پیدا کیے، یہ جنت ہے۔ اور جو قومیں اس رہنمائی کو چھوڑ دیتی ہیں، انسانیت کے وضع کردہ نظام اپنے لیے اختیار کرتی ہیں، اس کا نتیجہ جس قسم کی تباہی آتا ہے اسے وہ جہنم سے تعبیر کرتا ہے۔ اس دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم اپنے اللہ۔ قرآن کریم کا بے غور و فکر کرنے والا طالب علم جو ہے، ان مقامات میں اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا ہیں، پھر ان سے اصول کیا مستنبط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن جو بتاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی گروہوں کو، جماعتوں کو، قوم کو داخل کرتا ہے، اور جہنت میں بھی زمرن داخل کرتا ہے، گروہ در گروہ اقوام جو ہیں ان کو جہنم میں وہ داخل کرتا ہے۔ یہ اقوام کی تباہی ہیں جو اسی دنیا میں آتی ہیں۔ یہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے نا کہ جہاں عذاب کا لفظ قرآن میں آیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا تعلق تو قیامت سے ہے، تو جب قیامت سے ہے تو یہاں ہمارے ساتھ اس کو واسطہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ سابقہ ہی جو سورت تھی، سورہ القلم، 68ویں سورت،
اس میں 33ویں آیت میں پیچھے سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ قومیں کس طرح سے تباہ ہوئیں، کس طرح سے برباد ہوئیں، کس طرح جہنم میں دیں، اور آگے ہے کذالک العذاب، یہ ہے عذاب جس میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں، کذالک العذاب، اور آگے ہے والعذاب الآخرۃ اکبر، وہ آگے آنے والا اخروی زندگی کا عذاب وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ تو دونوں عذاب اس نے بیان کر دیے، قوموں کے تنزل، تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کذالک العذاب، یہ ہے عذاب جس میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور اس خیال سے کہ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور یہاں عذاب آ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، وہ اخروی زندگی کا عذاب جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ کذالک العذاب، قوموں کی تباہیوں کے بعد کہنا کہ یہ ہے جو عذاب آیا کرتا ہے، یہ نہایت ضروری ہے قرآن سمجھنا کا انداز عزیزان ایمان۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جسے عذاب کہا گیا ہے، جسے جہنم کہا گیا ہے، قوموں کا اس دنیا میں اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ قوموں کی زوال، قوموں کی تباہی کی علامات وہ یہ ہیں کہ ان کے ہاں اس قوم کے اوپر لباس الخوف والجوع طاری ہو جاتا ہے، خوف ہوتا ہے معاشرے کے تمام افراد کے دل میں، اور بھوک ہو جاتی ہے عام اس کے اوپر۔ جب یہ علامات تمہیں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ وہ قوم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ بتاتا یہ ہے کہ جس قوم میں انسان کی عزت اور تکریم بحیثیت انسان نہ ہوتی ہو اور اس کی تذلیل ہوتی ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ جہنم میں ہے۔ اور اسی انداز سے اور چیزیں، تو یہ چیزیں جب آئیں اور اس کے بعد جب یہ وہ ہو کہ عذاب ہے اس قوم کے اوپر، یا عذاب میں مبتلا ہو جائے گی وہ قوم جس کا معاشرہ اس انداز کا ہو، تو ہمارے ہاں تو جس کو اسکیپزم کہتے ہیں، فرار کی راہ یہ تھی کہ ان تمام آیات کا، قرآن کے حقائق کا ہم نے تعلق اخروی زندگی سے باندھ دیا، ہم سے، ہماری قوم سے، ہمارے تنزل سے، ہمارے عروج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہاں کی بات ہے صاحب۔ جب یہ صورت ہو جائے تو پھر اصلاح کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہتی، پھر وہ اس خوش فہمیوں میں قوم کو مبتلا رکھا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ترک کر دینے کے قابل، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، یہ اخروی زندگی، اصل میں زندگی جو ہے وہ وہاں کی زندگی ہے۔ یہ سارے جو یہاں آپ کو نظر آتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، بڑے متمدن ہیں، بڑے معذب ہیں، آخرت میں یہ سب جہنم میں ہوں گے، اور ہم جو ہیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ جو کیفیت ہم پہ ہے، آپ جس کو زوال کہتے ہیں، آپ اس کو تباہی کہتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں تو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، قیامت میں اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہم ہی جنت کے اندر ہوں گے۔ یہ ان خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا جاتا ہے قوم کو، اور قوم جہنم میں جا رہی ہوتی ہے، جہنم کے اندر ہوتی ہے، ہزار حیث نہ بینی قیامتیں موجود، سخن سے نامہ و میزاں دراز تر گفتی، ہزار حیث نہ بینی قیامتیں موجود۔ وہ باعث اپنے بعض میں تم نے قیامت کے نامہ کا، اعمال نامے کا، ترازوؤں کا، تکڑی کا، ان کا ذکر اتنی طول داستان کی طرح بیان کرتا چلا گیا ہے، تیری آنکھوں نے اس قیامت کو نہیں دیکھا جس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو قرآن کے ان مقامات میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر یہ جو آخری دو پارے آتے ہیں، ان میں تو قدم قدم پہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، قوموں کا زوال، ان کی تباہی، ان کی بربادی، جس عذاب میں وہ مبتلا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر کے عذاب میں، پہلے اس کو لینا چاہیے، اور اس کے لیے اصلاح کی شکلیں قرآن نے خود متعین کر کے بتا دی کہ اس جہنم سے تو یوں نکلا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قوم اس جہنم سے نکلنے کی خواہش اپنے اندر رکھے، اور جو اسی جہنم کی زندگی کو جنت سمجھ لے تو سوال ہی نہیں کہ اس میں سے وہ اس کے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ کے بالخصوص آخری دو پاروں پر غور و تدبر کرنا چاہیے قرآن میں۔